پر اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے سلسلے میں مردوں کو نصیحت کی، فاتقوا اللہ فی النساء فإنکم اخذتموہن بأمان اللہ واستحللتم فروجہن بکلمۃ اللہ۔ عورتوں کے سلسلے میں ڈرتے رہنا اللہ رب العالمین سے۔ آپ نے اس خطبہ کے موقع پر لمبی چوڑی بات کی تھی، عورتوں کے سلسلے میں بھی آپ نے نصیحت کی تھی۔ اسی موقع پر آپ نے اس حدیث کے لاسٹ میں ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مردوں سے کہا وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ، اے مردو سن لو، ان عورتوں کو کپڑا پہنانے کی ذمہ داری تمہاری ہے، کھلانے پلانے کی ذمہ داری بھی تمہاری ہے۔ مطلب سارا خرچ تمہیں برداشت کرنا پڑے گا، تم عورتوں سے کچھ نہیں کر سکتے کہ یہ لاؤ یہ لاؤ وہ لاؤ۔ عورتیں تم سے ڈیمانڈ کریں گی یہ چیز نہیں ہے یہ چیز نہیں ہے یہ چیز نہیں ہے، آپ کو دینا پڑے گا۔ آپ عورت سے کوئی بھی بات چھپا نہیں سکتے، البتہ مجبوری آپ بیان کر سکتے ہیں۔ ایک عورت جو اپنی ماں کو، اپنے باپ کو، اپنے بھائی کو، اپنی بہن کو جہاں پیدا ہوئی تھی وہ اس گھر و بار کو، در و دیوار کو چھوڑ کر کے، سب کچھ قربان کر کے تمہارے گھر آ جاتی ہے، جس کا سب کچھ تمہارے لیے حلال ہے، وہ تمہارا کپڑا صاف کرتی ہے، برتن دھوتی ہے، تمہارے آرام کا خیال کرتی ہے، تمہارے لیے کھانا پکاتی ہے، بستر لگاتی ہے، سب کچھ کرتی ہے، ان کی عزت تک تمہارے لیے حلال ہے، اس نے تو سب کچھ تمہارے لیے قربان کر دیا، اور تمہیں کیا چاہیے عورت سے؟ اور کیا چاہیے تمہیں عورت سے؟ بس ان کی مجبوری یہی ہے کہ اللہ رب العالمین نے انہیں آدھے دماغ کا بنایا ہے، تو تم تو پورے دماغ کے ہو، تم تو پورے دماغ کے ہو، تو ان سے کچھ کمیاں ہو سکتی ہے، وہ تو صبر کرو، ان کی قربانیوں پر تو تم غور کرو کہ وہ تم پر کتنی قربانی کر چکی ہے، ماں کو، باپ کو، گھر و بار کو، جہاں پہ پیدا ہوئی تھی، جس جگہ سے انہیں کافی محبت ہے، سب کچھ قربان کر کے تمہارے گھر آ گئی ہے، اور عزت تک وہ تمہیں دے بیٹھی ہے، اور کیا قربانی کرے گی تمہارے اوپر؟ پھر بھی تم ان پر ستم ڈھوتے ہو، ستم ڈھاتے ہو، کتنے ظالم ہو تم۔ اللہ کے بندو سوچو کیا کرنے جا رہے ہو، مگر اس کی کمزوری کچھ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ناقصات العقل بنایا، آدھے مجاز کا بنایا، تو اس کی غلطی ہی کیا ہے؟ تم تو پورے مجاز کا ہو، وہ سب کچھ قربان کر چکی ہے، تو ان کے ناقصات العقل ہونے کا، آدھے دماغ کا ہونے کا اتنا بھی تم برداشت نہیں کر سکتے؟ مار پیٹ کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، تھوڑی سی غلطی ہوتی ہے کیا نہیں ہوتی ہے، ماں کے ساتھ، باپ کے ساتھ، کس کس کے ساتھ آپ گالی دینا شروع کر دیتے ہیں اسے۔ ان کی قربانیوں کو غور کرو، ان کی قربانیوں پر غور کرو کہ اس نے کتنا قربان کیا ہے، کتنی قربانیاں تمہارے لیے وہ دیتی ہے۔ تو اللہ رب العالمین کا حکم ہے کہ آپ ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، اور سب کچھ آپ کو برداشت کرنا پڑے گا، سب کچھ اسے دینا پڑے گا۔ ابو داؤد شریف کتاب النکاح کی ایک حدیث ہے، ایک صحابی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس تشریف لائے، آنے کے بعد پوچھے اے اللہ کے رسول ما حق زوجت احدنا، ہماری بیویوں کا ہمارے اوپر کیا حق ہے، ہماری بیویوں کا ہمارے اوپر کیا حق ہے؟ آپ نے فرمایا ان تطعمها اذا طعمت وتكسوها اذا اكتسيت ولا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر الا في البيت۔ اللہ کے رسول ہماری بیویوں کا ہمارے اوپر کیا حق ہے؟ آپ نے فرمایا جو تم کھاؤ، جب تم کھاؤ اسے کھلاؤ، جو کچھ بھی تم کھاؤ اسے کھلاؤ، اور جو تم پہنو، یعنی جس طرح کے کپڑے، جس طرح کا کھانا تم کھاؤ اسے کھلاؤ، اور جس لیول کا کپڑا تم پہنو اسے بھی پہناؤ۔ غصہ آ سکتا ہے،
غصہ آ سکتا ہے تو ہلکی سی مار کی اجازت ہے، مگر چہرے پہ نہیں۔ اناڑی انسان چہرہ ہی پہلے پہچانتا ہے، چہرے پہ مارتا ہے، لیکن مار کیسی؟ غیر مبرج، چوٹ نہیں آنی چاہیے۔ مارنے کی اگر اجازت ہے تو ہلکے سے ٹھس، چوٹ نہیں آنی چاہیے۔ ہاتھ پاؤں ٹانگ توڑ دیتے ہیں، خوب بہا دیتے ہیں، واہ بہت بہادر، بیوی پر شیر بن گیا، دنیا کے سامنے بھیگی بلی، بہادر تو بیوی کے سامنے۔ تو اس طرح سے ولا تقبح، اور برا بھلا نہیں کہہ سکتے، برا بھلا گالی گلوچ، تیری ماں ایسی، تیرا باپ ایسا، تو ایسے، تو کس خاندان کی، نہیں۔ اگر ٹینشن ہو جائے، ٹینشن ہو سکتا ہے، انسان ہے، ٹینشن ہو سکتا ہے، گھر چھوڑ کر کے بھاگنا نہیں ہے۔ ولا تہجر الا فی البیت، اور گھر ہی میں رہو، گھر چھوڑ کر باہر نہ جاؤ۔ ٹینشن ہو سکتا ہے بیوی منا لے گی، بعد میں آ کر کے بیوی منا سکے، اس لیے گھر ہی میں رہو۔ دنیا چلانا ہے نا، ارے ہٹا دیں گے اس کو، بھگا دیں گے، اس کے بعد آپ جانتے ہیں کون سی کتنی اچھی بیوی آئے گی، آپ کے ہاتھ میں ہے کیا؟ آپ نے بنا کر کے رکھا انسان نہ، آپ جانتے ہیں اس کے بعد جو آئے گی بڑی اچھی رہے گی؟ نہیں، ایسا نہیں کرنا ہے۔ اچھے شوہر کی پہچان کیا ہے؟ اچھے شوہر کی پہچان یہ ہے کہ بیوی اس کی تعریف کرے، بیوی اس کی تعریف کرے۔ اگر بیوی شکایت پہ شکایت کرتی رہتی ہے، اور یا بیوی کو شکایت رہتی ہے ہر دم، شوہر کا کام اچھا نہیں ہے، برتاؤ ان کا اچھا نہیں ہے، تکلیف پہنچاتے رہتا ہے، ان کی ضروریات کا خیال نہیں کرتا، پریشان رہتی ہے بیچاری، تڑپاتے رہتے ہیں، چھوٹی چھوٹی بات پر اوٹ پٹانگ بول دیتے ہیں، یا گندی گالی کی بوچھاری کر دیتے ہیں، تو بیوی تو تعریف نہیں کرے گی نا، خامخواہ ٹیپ ریکارڈ تو نہیں ہے نا۔ تو آپ علیہ السلام نے پہچان بتا دی کہ تم شوہر کتنے اچھے ہو، کہ اگر تم بہتر شوہر ہو تو تیری بیوی تیری تعریف کرے گی، اور تم مکمل ایمان والے بھی مانے جاؤ گے۔ اکمل المومنین ایمانا احسنہم خلقا وخیارہم خیارکم للنساء، کہ بہترین مومن وہ ہے جن کے اخلاق اچھے ہوں، اور تم میں بہتر وہ ہے جو اپنی بیویوں کے نزدیک بہتر ہو، بیویاں تعریف کرتی ہو۔ تو اگر آپ کی عورتیں آپ کی تعریف کر رہی ہیں، اس کا مطلب آپ اچھے ہیں۔ اگر بیوی پریشان، بے چین رہتی ہے، سکون نہیں، ہمیشہ بے چینی کا شکار رہتی ہے، تڑپتی رہتی ہے، ٹائم اس کا گزرتا نہیں، اور آپ کے چاہتے ہوئے بھی وہ آپ کی تعریف نہیں کر پاتی، اس کا مطلب یہ آپ اچھے نہیں ہیں۔